عورت اصل ماں ہے جس پر گھر کی ذمہ داری ہے، وہ عزت ہے جس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اصول یہ ہے کہ مرد عورتوں سے الگ رہیں۔ مرد و عورت کا اختلاط صرف ضرورت کی بنا پر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت کے وقت یا ان اعمال کے لیے جن میں شریعت کا حکم ہو، مثلاً حج وغیرہ کے موقع پر۔ ان معاملات کے علاوہ جنہیں اسلام نے مرد یا عورت کے لیے خاص کیا ہو، عورتوں کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو مردوں کو دیے جائیں گے، اور ان پر وہی واجبات فرض ہوں گے جو مردوں پر ہوں گے۔ عورت تجارت، زراعت اور صنعت کو چلانے کے حقوق کے ساتھ معاملات وغیرہ کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ اپنے اموال کو خود یا دوسروں کے ذریعے بڑھا سکتی ہے۔ عورت کو ہر قسم کی ملکیت کا حق حاصل ہے اور وہ زندگی کے تمام امور کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ محکمۃ المظالم کے علاوہ عدلیہ کے مناصب اور حکومتی ملازمتوں میں متعین ہونا عورت کے لیے جائز ہے۔ عورت مجلس شورا کی رکن بن سکتی ہے اور اس کے ارکان کا انتخاب بھی کر سکتی ہے۔ وہ خلیفہ کے انتخاب میں بھی اپنی رائے دے سکتی ہے اور اس کی بیعت میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ عورت کے لیے حکومت کو سنبھالنا جائز نہیں، اس لیے وہ خلیفہ، محکمۃ المظالم میں قاضی، والی اور عامل سمیت کسی ایسے عمل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی جو حکومت یا حکم میں شمار ہوتا ہو۔ عورت اپنی زندگی عام زندگی اور خاص زندگی کے دو دائروں میں بسر کرتی ہے۔ عام زندگی میں عورت کو عورتوں، محرم اور غیر محرم مردوں کے ساتھ اس شرط پر رہنا جائز ہے کہ اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا کوئی عضو ظاہر نہ ہو، اور جو ظاہر ہو نامناسب حالت میں نہ ہو۔ عورت کے لیے خاص زندگی صرف خواتین اور محرم مردوں کے ساتھ گزارنا جائز ہے۔ زندگی گزارنے کی دونوں حالتوں میں وہ شریعت کے تمام احکام کی پابند ہوگی۔ عورت کے لیے غیر محرم کے ساتھ خلوت ممنوع ہے۔ اجنبیوں کے سامنے اظہار زینت کرنا اور اپنے سطر کو ظاہر کرنا جائز نہیں۔ معاشرے میں فساد یا اخلاقی طور پر خطرہ بننے والے کسی بھی عمل سے جس کی شریعت میں ممانعت درج ہو، مرد اور عورت دونوں کو منع کیا جائے گا، جیسے کہ مردوں کا عورتوں یا کمسن لڑکوں کو محض اپنی جنسی تسکین کے لیے ملازم رکھنا، استقبالیہ پر لڑکیاں اور پارلرز اور ہوٹلوں میں خوبصورت بچے رکھنا ممنوع ہوگا۔ شادی شدہ زندگی اطمینان کی زندگی ہے اور میاں بیوی کے درمیان اختلاط، صحبت اور رفاقت والا ہے۔ شوہر کی حاکمیت کا مطلب بیوی کی دیکھ بھال ہے، نہ کہ اس پر حکمرانی، جبکہ بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ خاوند پر بیوی کا خرچ اس معروف طریقے سے فرض ہے جس طرح بیوی کے خاندان کی عورتیں لے رہی ہیں۔ گھر کے اعمال میں باہمی تعاون ہوگا، جبکہ باہر کے تمام کام خاوند کے ذمہ ہیں۔ گھر کے تمام اندرونی کاموں کی ذمہ داری بیوی پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ جس کام کے لیے بیوی میں قوت نہ ہو، اس کے لیے خادم رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ کفالت کے محتاج چھوٹے بچوں کی کفالت عورت پر واجب ہے اور اس کا حق ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے ہو۔ جب بچہ کفالت کا محتاج نہ رہے تو دودھ پلانے والی اور ولی کا مذہب دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں مسلمان ہوں تو بچے کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ بچے کی جنس کیا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے تو بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے مسلمان والد یا والدہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔